بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر ڈاکٹر معظم آپ کے پاس خدمت میں حاضر ہوں، اور آج جس ٹاپک پہ میں بات کروں گا وہ بھی بڑا کامن سا ٹاپک ہے، اور ہم لوگ عام زندگی میں اس کو کافی محسوس بھی کرتے ہیں، فیس بھی کرتے ہیں، اور اس کا شکار بھی کافی جگہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ہے شاؤٹنگ، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ییلنگ، کہ ہم جب اپنے بچوں کو تربیت کے دوران شاؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے اوپر چیختے ہیں اور اپنا روب ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک اولڈ سکول آف تھاٹ ہے۔ جیسے کئی مرتبہ ہمارے والدین کا کوئی بات منوانے کے لیے یا ہمیں کوئی چیز انسسٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ شاؤٹ کر کے بلاتے تھے، جیسے بیٹھ جاؤ، ادھر آؤ۔ وہ اپنی اتھارٹی امپوز کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور آج کل بھی اس اولڈ سکول آف تھاٹ کو کچھ والدین، کافی سارے والدین اس پہ عمل کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو اپنی بات منوانے کے لیے چیخنا، شاؤٹ کرنا اور اپنی اتھارٹی شو کرنا چاہتے ہیں۔ مگر آج کل کے زمانے میں جو میرا اپنا اوپینین ہے اور میری اپنی رائے ہے، یہ چیز اتنی ورکیبل نہیں رہی، اور میں اس کے اوپر آج آپ لوگوں سے تھوڑی سی بات کروں گا اور بتاؤں گا کہ اس کے کیا ریپریکشنز ہوتے ہیں، اس کے کیا مسائل ہوتے ہیں، اور یہ کس طرح منفی اثرات بچے کی تربیت پر ڈال سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس موضوع کو آپ لوگ انجوائے بھی کریں گے۔ تو اس کے حوالے سے سب سے پہلے جو بات میں کہوں گا وہ یہ کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم اونچا نہیں بولیں گے تو ہم غیر طاقتور نظر آئیں گے، ہم پاور لیس فیل کریں گے، ہم سمجھیں گے ہماری اتھارٹی ختم ہو گئی ہے۔ ایک بندہ نارمل طریقے سے بول رہا ہے تو شاید اس کی آواز میں وہ وزن نہیں رہا، وہ طاقت نہیں رہی۔ اگر آواز اونچی کرے گا تو شاید وہ زیادہ پاورفل شو ہوگا، اس کی اتھارٹی ہوگی۔ مگر شاید ہم نے بہت سارے لوگوں کو، جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال سامنے ہے، میں نے بہت ساری کتابیں ان کی تربیت کے حوالے سے دیکھی، مگر کہیں بھی یہ مینشن نہیں ہوا کہ انہوں نے کبھی کسی پہ شاؤٹ کیا ہو یا کسی کو اس طریقے سے اونچی آواز میں بولا ہو۔ مگر پھر ان کی ہستی، انہوں نے پوری دنیا میں، انہوں نے پوری انسانیت کے لیے ہمارے لیے مثال بنے ہیں، اور اپنے اسی نرم خوئی اور اسی گفتگو کے انداز سے انہوں نے لوگوں کے دلوں میں گھر کیا ہے۔ تو یہی چیز اگر ہم صرف وہی مثال سامنے رکھ لیں تو ہمارے لیے کافی ہے کہ اونچا بولنے سے کوئی انسان کی اہمیت بڑھ نہیں جاتی یا وہ کوئی کام آسانی سے کرا نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ اونچا بولنے سے اگر ہم ییلنگ نہیں کریں گے، شاؤٹنگ نہیں کریں گے، تو کچھ وقت ایسا آتا ہے کہ بچوں کی تربیت کے دوران بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ اس کے لیے ہمیں بڑا ہائی پیشنس لیول رکھنا پڑے گا، ہمیں اپنی صبر کا جو پیمانہ ہے وہ بہت بڑا رکھنا پڑے گا۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں وہ بات بار بار ریپیٹ کرنا پڑے گی اپنی بات منوانے کے لیے۔ مگر بچوں کو اگر ہم نے کوئی چیز سمجھانی ہے یا سکھانی ہے، وہ بچے ہیں، ہمیں چیزوں کا بار بار اس کو بتانا پڑے گا، ان کو اس کی چیز کا احساس دلانا پڑے گا کہ یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، اس کو اس طریقے سے کریں تو آپ کے لیے زیادہ آسانی ہو جائے گی اور آپ اس میں فائدہ مند رہیں گے۔ اگر ہم بچے کے اوپر شاؤٹ کرتے ہیں، اگر ہم بچے کے اوپر اونچا بولتے ہیں اور چیختے ہیں، مائیں بھی باپ بھی، دیکھیں آپ یقین کریں کہ میری زندگی میں ایسے بھی مواقع آئے کہ ایک مائیں جو ہیں وہ بچوں کو جب شاؤٹ کرتی ہیں اور سکریم کر کے بلاتی ہیں، نہ صرف وہ شاؤٹ سکریم کرتی ہیں بلکہ ایسے ایسے الفاظ کہتی ہیں، او ڈیش کے پتر، جس میں بڑے بڑے جانوروں کے نام شامل ہوتے ہیں۔ وہ مطلب یہ بھی بچوں کے جب ہم نے ڈیل کیا تو یہ بھی چیز آئی، نہ صرف اونچا بولنا بلکہ ایسا بولنا جس میں الفاظ کا چناؤ اور ایسی چیزیں کہ جو مختلف جانوروں سے ریلیٹ کر دیا جانا، یہ بھی دیکھا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے جب ہم بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ شاؤٹ کر رہے ہیں پیرنٹس، ہم اس بچہ جو ہے کئی مرتبہ آگے رو پڑتا ہے، کئی بچے رونا شروع کر دیتے ہیں، اپسیٹ ہو جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوا؟ ہم نے ان کی پرسنالٹی ڈیمیج کرنا شروع کر دی، ان کی ایگو، ان کی عزت نفس، ان کی کانفیڈنس، سب کچھ ختم کرنا شروع کر دیا۔ میں ایک مرتبہ میرے پاس ایک نیا ایڈمیشن آیا اسکول میں، اور
جب بھی کبھی اس کو ہم نے بچے کو سیٹل کرنا تھا، نیا تھا، تو جب بھی میں اس سے ہم آفس میں بلاتے یا کوئی بات کرنے کی کوشش کرتے تو ہم کوئی بچے کو پاس کھڑا کرتے، وہ اور تھوڑی دیر کے بعد ایک دم ایسے کرتا، ہر تھوڑی دیر بعد ایسے کر لیتا۔ تو بعد میں جب ہم نے اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ نہ صرف اس کے اوپر شاؤٹنگ ہوتی رہی، اس کے اوپر ہیٹنگ ہوتی رہی، تو بچہ اپنا کانفیڈنس ہی ختم کر چکا۔ کچھ بچے اپنے آئی کانٹیکٹ بھی ڈیولپ نہیں کرتے، کچھ بچے اپنے اساتذہ کے پاس سے گزر جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جب بھی بات ہوگی وہ کہتے ہیں نا، شاعر نے کہا تم نے تو جو سنا وہ سنا ہی میرے خلاف، کہ جو بھی بات ہوگی وہ میرے خلاف ہی ہوگی۔ تو اس سے یہ فرق پڑ جاتا ہے۔ کئی گھروں میں ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ شاؤٹنگ سکریمنگ سے بچنے کے لیے بچے اپنے والدین خصوصاً والد کو ایوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس وقت والد نے گھر میں قدم رکھا، انہیں پتہ ہے کہ ابھی ڈانٹ پڑے گی، یہ ہوگا، وہ بچے اپنے کونے خدروں میں دبک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی کمیونیکیشن لیول نہیں ہوتا، کوئی آپس میں ریپو نہیں بنتا، اور الٹیمیٹلی ایک شخصیت کا جو خلا ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بڑھتا ہی جاتا ہے، ایک کم ہونے والا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو چیز میں اور آپ سے کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب ہم بچوں کو شاؤٹ کرتے ہیں، اسکریم کرتے ہیں، ہم اصل میں ان کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی وہ کسی کو بلائیں گے، جب وہ کسی سے بات کریں گے، اسی طرح شاؤٹنگ اور اسکریمنگ کریں گے، اور وہ ان کی پرسنالٹی کے لیے ایک انتہائی منفی چیز انکلکیٹ ہو جائے گی، اور یہ ساری زندگی چلتا ہے۔ یہ ساری زندگی کا یہ ایک ہم نے ایک لیگیسی اور ایک ہم نے ان کی ایک ٹریننگ کر دی۔ جب بھی کبھی شاؤٹنگ اسکریمنگ کریں، آپ لوگ یہ سوچ لیں کہ آپ صرف اپنا روب نہیں ڈال رہے، آپ اس کی ٹریننگ کر رہے ہیں کہ تم نے بھی بڑے ہو کے ایسی ہی شاؤٹنگ اور ایسی ہی اسکریمنگ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم بچے کے اوپر آرام سے بولتے ہیں، گفتگو میں ایک نرم خوئی رکھتے ہیں، آہستہ سے بات کرتے ہیں، ہم اس کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے اپنی زندگی آگے کس طرح گزارنی ہے۔ اس سے بچہ آپ کو پسند کرنے لگ جاتا ہے، بچہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرنے لگ جاتا ہے، بچے کو آپ کے اوپر کانفیڈنس آ جاتا ہے، اور اس طرح آپ ماں باپ کا جو تعلق ہے اپنی اولاد کے ساتھ وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، صرف ایک آپ کے اندر صبر کا ایلیمنٹ زیادہ ہونا چاہیے، آپ کو تھوڑا سا ریپیٹ کرنا چاہیے، باقی یہ بڑا ایک اٹینیبل ٹارگیٹ ہے۔ اور آپ یقین کریں یہ آپ کو بلڈ پریشر اور شوگر اور بہت ساری اور عارضوں سے بھی بچا سکتا ہے، کیونکہ آپ وہ کہتے ہیں نا، بائی گیٹنگ اینگری یو آر جسٹ پنشنگ یور سیلف۔ آپ کسی اور کو ناراض ہو کے کسی اور کو نہیں نقصان پہنچا رہے ہوتے، صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو یو ہیو ٹو، اگر ہم اپنے اندر صبر کا ایلیمنٹ زیادہ رکھیں گے، اگر من حیث القوم ہم نے دیکھا گیا کہ ہم جب گاڑیاں بھی چلا رہے ہوتے ہیں، باہر بھی جاتے ہیں، تو 2 منٹ میں غصہ آ جاتا ہے۔ یہ ایک شخصیت کا منفی پہلو ہوتا ہے۔ جو لوگ کول مائنڈڈ ہوتے ہیں ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں، بجائے ان کے کہ جو لوگ ہر وقت جن کے ناک پہ غصہ دھرا رہتا ہے وہ چیخنے چنگاڑنے پہ تیار رہتے ہیں۔ تو انسان بحیثیت انسان اونچا بولنا یہ کسی بھی کوئی اچھی کوالٹی نہیں ہے۔ شاؤٹ کرنا سے مراد، ہم اپنے ٹیچرز ٹریننگ میں جب میں کراتا ہوں تو میں ٹیچرز ٹریننگ میں ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کلاس میں اونچا نہیں بولنا۔ کئی دفعہ ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ بچوں کو چپ کرانے کے لیے ٹیچر بھی اپنے پیک آف دا وائس بولتے ہیں، کئی دفعہ ٹیچر بچوں کو خاموش کرانے کے لیے اس طرح کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ٹیچرز ٹریننگ میں انتہائی نیگیٹو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ بچوں کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے اور ہینڈل کرنے کے لیے بہت سے اور طریقے ہیں۔ میں ٹیچرز کو یہ بھی چیز سمجھاتا ہوں اور کہتا بھی ہوں کہ بچوں کے آپ سے زیادہ مضبوط پھیپھڑے ہیں، اگر آپ اونچا بول سکتے ہیں تو بچے آپ سے بھی زیادہ اونچا بول سکتے ہیں۔ تو یو ہیو ٹو ٹرین دیم کہ اپنے آپ کو کس طریقے سے کمفرٹیبلی آپ نے اپنی بات بھی کہہ دینی ہے اور بات پہ عمل بھی کروا دینا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ گھر میں شور بھی نہیں ہے، والد صاحب اور والدہ شاؤٹ بھی نہیں کر رہے، تو آپ ایک انگریزی کی میں 2 لفظ یوز کروں گا کہ شاؤٹ کرنے سے ہم بچوں کو فورس کرتے ہیں
have to, that you have to do it, that you have to do this. مگر جب بچے کے دل میں ہم نے گھر کر لیا اور اپنے ایک کانفیڈنس سے، آہستہ بولنے سے، اچھے طریقے سے گفتگو کرنے سے، بچے پھر they will want to do it. Instead of have to do it, they'll want to do it. اور جو بچہ اپنی خواہش اور اپنے شوق سے کام کرتا ہے وہ یقیناً ایک ایور لاسٹنگ ہوتا ہے، لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے. اس کے اوپر جو چیز، جو امپوز ڈسپلن ہوتا ہے وہ وقتی طور پر ہوتا ہے. ادھر وہ آپ نے ریسٹرکشنز ختم کی، ادھر بچہ واپس اسی طرح ہو گیا جیسے وہ پہلے تھا. مگر جو انکلکیٹڈ اور جو بچے کے اندر والا ڈسپلن ہوتا ہے، جو اس کو ایکسیپٹنس کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. تو اس لیے اگر ہم ایک ہیپی، پیسفل اور اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں بحیثیت والدین، اور بحیثیت ہمارے بچے جو ہیں ان کو ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، تو چلیں آج سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم شاؤٹ نہیں کریں گے، ییلنگ نہیں کریں گے، اور جو بھی بات ہوگی وہ ٹھنڈے اور کول مائنڈڈ طریقے سے اپنے بچوں کو سکھائیں گے بھی اور بتائیں گے بھی. جزاکم اللہ خیر.